عفیفہ کا دل ڈر کے مارے ایسے لرز رہا تھا۔ ایک تو وہ پہلی بار ایسے یوں اکیلے باہر نکل رہی تھی، اور اوپر سے رات کا یہ پہر، اور پھر اس نے یہ ٹھان لیا تھا کہ وہ کبھی لوٹ کر اس گھر میں واپس نہیں آئے گی۔ شاید اس کے لیے یہ سب برداشت کرنا ناممکن تھا کہ وہ شاذم کو کسی اور کے ساتھ شیئر کرے۔ عفیفہ اپنا منہ چادر کے پلو میں چھپاتے ہوئے وہ ڈرتے ہوئے گھر سے مین روڈ کی طرف جانے لگی۔ مین روڈ پر پہنچی، رات کی تاریکی اور سناٹا اتنا تھا کہ اسے کوئی گاڑی یا ٹیکسی کچھ بھی نہ ملا۔ چاند کی چاندنی تھی اور چاند کی روشنی میں ہی وہ چلتے ہوئے جا رہی تھی۔ اس نے اپنا موبائل بھی آف کیا ہوا تھا تاکہ کوئی بھی اس سے کانٹیکٹ نہ کر سکے۔ عفیفہ ابھی تھوڑی ہی دور گئی جہاں اسے چند لڑکوں نے گھیر لیا اور وہ بیہودہ قسم کی باتیں کرنے لگے۔ عفیفہ کو اس وقت شدت سے احساس ہوا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی گھر سے باہر قدم نکال کے، مگر اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ نہ اس وقت وہ کسی کو مدد کے لیے پکار سکتی تھی۔ 5 سے 6 لڑکے جو مسلسل اس کے ارد گرد گھومنے لگے۔ عفیفہ نے روتے ہوئے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، اے اللہ، مجھے اس گناہ کی سزا مت دیجیے جو میں نے نہیں کیا۔ اے اللہ میری حفاظت فرما۔ وہ دعا کرتے ہوئے ان لڑکوں کے آگے منت سماجت کرنے لگے۔ عفیفہ کے پاس جو بیگ تھا اس میں کچھ پیسے اور کچھ شاذم کے دیے ہوئے تحفے تھے جو اس نے رکھے ہوئے تھے کہ اس کے کام آئیں گے۔ وہ اپنے آپ کی اور اپنے سامان کی حفاظت کرتی بھاگنے لگی، مگر کہاں وہ اکیلی اور کہاں وہ گنڈے اوباش۔ پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری اور وہ جتنا بھاگ سکتی تھی بھاگتی رہی۔ اب اس کا سانس پھولنے لگا اور وہ لڑ کھڑا کر وہیں سڑک پر گر گئی۔ وہ لڑکے اس کے پاس پہنچے، ارد گرد گھومنے لگے، کوئی اس کے بالوں کو چھیڑنے لگا تو کوئی اس کا دوپٹہ کھینچ رہا تھا۔ عفیفہ جو اپنے بیگ کو اپنے سینے سے لگائے پیچھے کو سرکنے لگی، کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ لڑکے بولے، لگتا ہے تم اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگنے والی تھی اور وہ تمہیں دھوکہ دے گیا۔ ضرور تم گھر سے بھاگ کر شادی کرنا چاہتی تھی۔ عفیفہ ہاتھ جوڑتی ہوئی بول رہی تھی، نہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں کام کے سلسلے میں جا رہی ہوں۔ بولے، ایسا کون سا کام ہے جو رات کے اس پہر تم کرنے جا رہی ہو؟ اور دکھاؤ ذرا اس بیگ میں کیا کچھ لے کر آئی تھی گھر سے۔ عفیفہ اپنے بیگ کو ان سے کھینچ رہی تھی، مگر وہ نازک سی جان کہاں اتنے لڑکوں کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ بولے، کیا ہوا جو تیرا عاشق نہیں آیا؟ ہم لوگ ہیں نا۔ وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں پہ ہاتھ مارتے وحشیانہ ہنسی سے ہنس رہے تھے۔ ان کی ہنسی سے عفیفہ کا رواں رواں خوف سے کانپنے لگا۔ سڑک پر اتنی سنسناہٹ تھی، نہ کوئی گاڑی وہاں سے گزری نہ کچھ اور۔ عفیفہ اس وقت شاذم کو پکارنے لگی، کہنے لگی، اے اللہ میری مدد فرما، مجھے صحیح سلامت یہاں سے نکال دے۔ جب ان میں سے ایک لڑکا کہنے لگا، یہیں سڑک پر اس لڑکی کی شکل دیکھتے رہیں گے، ایک کام کرتے ہیں، اس کو اٹھا کے کہیں سائڈ پر لے کر چلتے ہیں، پھر اس کا کام وہیں پر تمام کر دیں گے۔ باقی کے بولے، بات تو تمہاری صحیح ہے، یہ نہ ہو یہاں پر کوئی ہمیں دیکھ لے۔ انہوں نے عفیفہ کو ٹانگوں سے اور بازوؤں سے پکڑا۔ وہ اٹھا کر جانے لگے کہ جب ایک تیز روشنی ان سب کی آنکھوں میں پڑی، سب کے رنگ اڑ گئے، مگر عفیفہ کے اندر امید کی لہر دوڑی۔ گاڑی سپیڈ سے گزر رہی تھی کہ جب وہ دوبارہ سے پیچھے مڑی اور ان کے عین برابر آ کر رک گئی۔ جیسے ہی گاڑی نے پاس آ کر بریک ماری، وہ سارے ہونڈے ایک دم سے چونک سے گئے اور گاڑی کی طرف دیکھنے لگے۔ گاڑی میں سے ایک خوبصورت سا نوجوان، ہاتھ میں اس کے پسٹل تھے۔ اس کی نظر جب عفیفہ پر پڑی تو وہ ایک پل کو اس کا معصوم سا چہرہ دیکھتے کھو سا گیا۔ وہ موقع اور ماحول دیکھ کر اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ وہ لڑکے اس لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہتے۔ اس نے ان سب کی طرف پسٹل کیا اور کہا کہ اس لڑکی کو چھوڑو اور یہاں سے جاؤ۔ وہ لڑکے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہنے لگے، یہ ہماری بہن ہے اور گھر سے بھاگ رہی تھی، اس لیے ہم اسے پکڑ کر واپس گھر لے کر جا رہے۔ عفیفہ جو حیرانگی سے چونک کر بولی، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر یہ میرے بھائی ہوتے تو کیا یہ میری عزت کو تار تار کر رہے ہوتے ادھر سڑک پہ؟ خدا کے لیے آپ جو کوئی بھی ہیں اس وقت میرے لیے فرشتہ بن کر آئیں، مجھے بچا لیجئے۔ عفیفہ بھاگ کر اس خوبرو نوجوان کی قدموں میں گر گئی۔ اس نے عفیفہ کو پکڑا اور اپنی گاڑی میں بٹھا دیا۔ عفیفہ کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ ایک خطرے سے نکل کر دوسرے خطرے کے منہ میں چلی گئی، مگر اس کا یہ خود کا اٹھایا ہوا قدم انتہائی سنگین تھا۔
گاڑی سے اترنے والا وہ نوجوان حیدر نامی لڑکا جو گن دکھاتے ہوئے ان تمام آوارہ لڑکوں کو بھگا چکا اور گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ عفیفہ کچھ حد تک خود کو پرسکون کر چکی تھی کیونکہ حیدر دکھنے میں ہی کسی شریف خاندان کا لگ رہا تھا، مگر جیسے ہی وہ اس کے برابر میں آ کر گاڑی میں بیٹھا تو اس کا دل کسی سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا اور وہ سر جھکائے مسلسل رو رہی تھی۔ حیدر عفیفہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، کیا میں جان سکتا ہوں آپ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں؟ اور اس وقت رات کے پہر آپ اکیلی سنسان سڑک پر کیا کر رہی تھی؟ وہ تو شکر ہے کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا، نہ جانے وہ لڑکے آپ کے ساتھ کیا کرتے۔ آپ اپنا نام بتائیں اور اپنے گھر کا ایڈریس دیں، میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ کر آؤں گا۔ عفیفہ بولی، نہیں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ حیدر حیران سا ہوتا عفیفہ کی طرف دیکھ کر بولا، آج سے پہلے آپ کہاں رہتی تھی؟ اس گھر کی بات کر رہا ہوں۔ بولی، میں یتیم ہوں، اس لیے نہ میرے والدین ہیں نہ میرا کوئی بہن بھائی ہے۔ جہاں شادی ہوئی شوہر نے دھوکہ دیا اور میں آج بالکل در بدر ہو چکی ہوں۔ حیدر نے اس کمسن اور معصوم لڑکی کو ایک گہری سی نظر سے دیکھا اور کہنے لگا، آپ میرڈ ہیں؟ عفیفہ بولی، جی میں شادی شدہ ہوں۔ کہنے لگا، اب آپ کہاں جا رہی تھی؟ کہنے لگی، نہیں جانتی کہاں جاؤں گی، مگر اس شہر سے دور جانا چاہتی ہوں، اتنا دور کہ کبھی میرے شوہر کی مجھ پر نظر نہ پڑے اور میں ان کی زندگی میں واپس نہ جاؤں۔ بولا، کیا کوئی آپ دونوں میں لڑائی جھگڑا ہوا ہے؟ اور دیکھیں، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے تو ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اس کی زندگی سے ہی نکل آئیں۔ بولی، لڑائی جھگڑے ہوں تو بندہ ایک دوسرے کو منا لیتا ہے، مگر جب انسان کی کوئی حیثیت، کوئی جگہ، کوئی مقام ہی نہ ہو تو وہاں پر ٹھہرے رہنا مناسب نہیں۔ اس لیے آپ جو کوئی بھی ہیں، میں آپ کی مشکور ہوں کہ آپ نے میری جان بچائی۔ بولا، نہیں، اس میں شکریہ والی کون سی بات ہے، یہ تو اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے آپ کی جان بچائی، اور میں یہاں سے گزر رہا تھا جب میری نظر اچانک آپ پر پڑی اور میں واپس مڑ آیا۔ عفیفہ اسے کہنے لگی، آپ مجھے بس اڈے تک پہنچا دیجیے اور میں وہاں سے کسی اور شہر کی بس میں بیٹھ کر کسی دوسرے شہر چلی جاؤں گی۔ بولا، ٹھیک ہے، میں آپ کو اتار دوں گا اور آپ دوسرے شہر چلی جائیے۔ دوسرے شہر جا کر کیا کریں گی اور کون سے شہر میں جانا چاہتی ہیں؟ بولی، یہ نہیں جانتی، مگر میں اب کراچی میں نہیں رہنا چاہتی۔ میں کراچی کو چھوڑ کر کسی ایسے شہر میں چلی جاؤں گی جہاں وہ شازم کا نام لیتے لیتے رکے۔ کہنے لگی، جہاں میرے شوہر کا آنا جانا بہت کم ہو۔ حیدر بولا، اف یو ڈونٹ مائنڈ، جو حادثہ آپ کے ساتھ ہونے والا تھا، اگر میں یوں آپ کو اکیلے چھوڑ دوں تو آپ کے ساتھ وہ حادثہ نہ جانے پھر سے رونما ہو جائے، پھر آپ کیا کریں گی؟ حیدر کہنے لگا، میرا لاہور میں ایک شیلٹر ہوم ہے بے سہارا خواتین کے لیے، جہاں پر میں نے نہ جانے کتنی بے سہارا لڑکیوں کو چھت دی ہے، اور یہ سب اللہ کی توفیق اور میرے والدین کی دعائیں، اور انہیں کمانے کا موقع بھی دیا جا رہا ہے۔ وہ وہاں پر اپنی زندگی گزارتی ہیں اور اپنے رہنے کے لیے کماتی بھی ہیں۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو یہ آفر دوں گا کہ آپ وہیں پر رہیں، کیونکہ اس سے زیادہ سیف آپ کو کوئی اور جگہ نہیں ملے گی۔ عفیفہ کو ایک پل کے لیے ایسے لگا کہ یہ لڑکا نہیں، اللہ نے کوئی فرشتہ اس کے لیے مسیحا بنا کر بھیج دیا۔ وہ جھٹ سے بولی، مجھے منظور ہے۔ بولا، میں ابھی 1-2 دن کراچی میں ہی رکوں گا، آپ اتنے دن میری فیملی کے ساتھ میرے گھر پر رہ سکتی ہوں، اس کے بعد جیسے میں لاہور کے لیے نکلوں گا آپ کو ساتھ لے جاؤں گا۔ عفیفہ اندر ہی اندر خود سے جنگ لڑ رہی تھی، مگر وہ سوچ چکی تھی کہ جس طرح کے بھی حالات آئیں وہ ہمت نہیں ہارے گی اور کبھی شاہزم کی زندگی میں تو لوٹ کر واپس نہیں جائے گی۔ وہ تانیہ سے محبت کرتا تھا اور اب جب کہ اس کو اپنا بھی چکا تھا، پھر عفیفہ کو اپنا آپ شاہزم پر بوجھ لگنے لگا اور اس نے اتنا بڑا قدم بھی اٹھا لیا۔ کچھ ہی دیر میں حیدر اپنے گھر پہنچا، فجر کا ٹائم تھا، اور اسے اپنے گھر لے جا کر گیسٹ روم میں بٹھا کر کہنے لگا، آپ ابھی آرام کیجیے، جیسے میری فیملی اٹھے گی میں آپ کو انٹروڈیوس کروا دوں گا۔ کسی قسم کی ہچکچاہٹ کی ضرورت نہیں، کیونکہ میری فیملی میں زیادہ لوگ بھی نہیں، ایک میری والدہ ہیں، والد صاحب ہیں اور ایک چھوٹی بہن ہے۔ عفیفہ خود میں ہی سمٹتی وہاں بیٹھی اپنی آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کو روکنے کی بہت کوششیں کر رہی تھی، جب حیدر اس کے پاس کھڑا ہوا۔ کہنے لگا، جو قدم آپ نے اٹھایا ہے اس میں پھر کمزور نہیں پڑنا، اپنے آپ کو آپ ہمیشہ مضبوط رکھنا، مضبوط رکھیں گی تو اللہ آپ کے لیے وسیلے بناتا رہے گا۔
ایک بار میں آپ سے پھر کہوں گا، اگر یہ قدم آپ نے جذبات میں آ کر اٹھایا اور آپ اپنے گھر جانا چاہتی ہیں تو مجھے بتا دیجیے۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتی بولی، نہیں، میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں۔ بولا، ویری گڈ۔ خیر حیدر اسے وہاں بٹھاتے ہوئے اپنے روم میں چلا گیا۔ ادھر جب صبح کا سورج طلوع ہوا، شاذم عفیفہ کو کمرے میں نہ پا کر بوکھلاہٹ کا شکار ہوا۔ کہنے لگا، آج سے پہلے تو کبھی وہ مجھ سے پہلے اٹھ کے کمرے سے باہر نہیں گئی، تو آج کہاں چلے گئے؟ اور گزشتہ رات سے اس کی عجیب سی حرکتیں، بے چینی اسے محسوس ہونے لگی۔ پھر وہ اپنے دماغ سے خیالوں کو جھٹکتا فریش ہونے چلا گیا اور سوچنے لگا کہ شاید میں لیٹ ہو گیا ہوں، وہ نیچے ہوگی۔ وہ تیار ہوتا، اپنا یونیفارم پہنے سیڑھیاں اترتا ہوا عفیفہ کو آواز دینے لگا، عفیفہ کہاں ہو تم؟ آج تم مجھ سے پہلے اٹھ کے باہر آ گئے۔ شاذم کا یوں عفیفہ کو پکارنا، وجاہت صاحب نسرین بیگم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، عفیفہ کو کیوں آوازیں دے رہے ہو؟ وہ نیچے نہیں ہے، تمہارے پاس کمرے میں ہی ہے۔ کہنے لگا، مجھے تو اٹھے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا اور وہ کمرے میں نہیں ہے، مجھے لگا نیچے ہوگی، ناشتہ بنا رہی ہوگی سب کے لیے۔ نسرین بیگم کہنے لگی، شاذم تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، عفیفہ ابھی نیچے آئی ہی نہیں اور میں نے تو صبح سے اس کی شکل تک نہیں دیکھی۔ شاذم چہرے پر عجیب سے تاثرات لاتا وہیں الٹے قدم پھر سے سیڑھی اوپر چڑھا، کمرے میں گیا۔ اس نے پورا کمرہ چیک کر دیا اور وہ پاگلوں کی طرح عفیفہ عفیفہ کر رہا تھا۔ کہنے لگا، عفیفہ اگر تو تم یہ مذاق کر رہی ہو نا تو یہ بہت ہی گھٹیا قسم کا مذاق ہے، اور تم چھپی ہوئی ہو تو پلیز سامنے آ جاؤ۔ تم نہیں جانتی میرے دل میں کس قسم کے خدشات ابھرے، پلیز عفیفہ۔ مگر عفیفہ تو وہاں پر تھی نہیں جو اس کی بات سن کر سامنے آ جاتی۔ اس نے اپنا پورا کمرہ چھان مارا، ونڈو سے باہر دیکھا، بالکنی میں اپنے بیڈ روم کے برابر والا کمرہ، یہاں تک کہ پورے گھر میں ادھم سمجھ گیا کہ آخر عفیفہ جا کہاں سکتی ہے، کیونکہ نہ تو کوئی ان کا رشتہ دار تھا، اگر تھا بھی تو اس نے اتنی صبح کہاں جانا تھا بنا بتائے۔ کسی کو آج تک وہ گھر سے بازار تک کبھی اکیلی نہیں گئی، اب ایسا کیسے ہو سکتا؟ وجاہت صاحب نسرین بیگم جو ابھی ان باتوں سے انجان تھے کہ شاذم دوسری شادی بھی کر چکا، ایک سے ایک ان پر راز آشکار ہونے لگے تھے۔ عفیفہ کو پورے گھر میں ڈھونڈا گیا مگر عفیفہ کہیں نہ ملے۔ شاذم پھر سے کمرے میں گیا، اس نے بیڈ کے نیچے، الماریاں، وہ پاگلوں کی طرح ہر چیز کو چیک کرا تھا کہ کہیں عفیفہ چھپی ہوئی نہ ہو۔ اسے تنگ کرنے کے لیے اسے اپنے تکیے کے نیچے سے ایک لیٹر ملا جس کے اوپر عفیفہ نے لکھا ہوا تھا کہ شاذم آئی لو یو سو مچ۔ نہ جانے کب مجھے آپ سے اتنی محبت ہو گئی کہ میں آپ کو لے کر اتنی حساس ہونے لگی کہ آپ کو کسی اور کے ساتھ شیئر کرنا تو دور کی بات، آپ کو کوئی اور دیکھے بھی مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ جس سے محبت کی جائے اس کی خوشی کا خیال بھی رکھا جاتا ہے، اور آپ کی خوشی تانیہ میں ہے، وہ آپ کی پہلی محبت ہے، اور مرد کبھی اپنی پہلی محبت کو نہیں چھوڑتا۔ جانتی ہوں آپ نے میرے ساتھ خوبصورت لمحات گزارے، خوبصورت سا رشتے کا آغاز بھی کیا، مگر میں جانتی ہوں یہ سب کچھ آپ بس فرض سمجھ کر کریں کہ ایک بیوی کے حقوق ادا کرنے کے لیے۔ شاید میں آپ کی محبوبہ نہیں بن پاؤں گی، اور اس طرح کے جبری مسلط کیے ہوئے رشتے زندگی میں صرف گھسیٹنے پڑتے ہیں۔ میں خود کو آپ پر بوجھ نہیں بنانا چاہتی، اور میں آپ سے ایک درخواست کرتی ہوں، آپ گھر میں سب کو تانیہ کا بتا کر اسے پورے مان کے ساتھ اس گھر کی بہو بنا کر لے آئیے گا، اور میری فکر مت کیجیے، میں آج کے بعد آپ کی زندگی میں یا اس گھر میں کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گی۔ جیسے جیسے شاذم خط پڑھ رہا تھا وہ وہیں کھڑا گھٹنوں کے بل زمین پر دھڑام سے گرا۔ آج شاذم کی آنکھوں سے آنسو بہے عفیفہ کے لیے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عفیفہ جیسی معصوم ڈرپوک سی لڑکی اتنی سنجیدہ ہو کر اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے۔ وہ کوسنے لگا خود کو، اس نے یہ سب کیوں بتایا اسے، مگر نہ بتاتا تو کب تک چھپا سکتا تھا۔ آخر میں عفیفہ نے لکھا، آپ کو میری قسم ہے، آپ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کی کوشش ناکام رہے گی۔ میں آپ کی زندگی سے بہت دور جا رہی ہوں، مجھے آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں شاذم، میں آپ کو دعا دیتی ہوں، آپ کے بچے ہوں، آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں، میرا کیا ہے، زندگی کٹ جائے گی کہیں نہ کہیں،
تانیہ کو اس کے پورے حقوق دیجیے گا۔ شاذم وہ خط فولڈ کرتے ہوئے اپنے جیب میں ڈالتے ایک زوردار چیخ مار کر رویا۔ اس کی چیخ سن کر سب لوگ شاذم کے کمرے میں پہنچ گئے اور کہنے لگے، کیا ہوا شاذم؟ وجاہت صاحب جو اپنے بیٹے کو یوں زمین بوس ہوا دیکھ کر اس کے قریب گئے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اسے حوصلہ دیا، کہنے لگے، میرا پہاڑ جیسا مضبوط بیٹا ہے۔ ایسی کون سی بات ہوئی شاذم جس نے تمہیں توڑ کے رکھ دیا؟ شاذم کچھ کہنے اور سننے کی سچویشن میں نہیں تھا۔ بولا، بابا وہ عفیفہ۔ کہنے لگی، کیا ہوا عفیفہ کو، کہاں ہے وہ؟ کہنے لگا، وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ نسرین بیگم حیرت سے شاذم کی طرف بڑھی اور کہنے لگی، کیا مطلب چھوڑ کے چلی گئی؟ ایسے کیسے وہ جا سکتی ہے تمہیں چھوڑ کے؟ اور عفیفہ جسے گھر سے شہر تک خود راستہ معلوم نہیں، وہ کیسے یہاں سے جا سکتی ہے؟ وہ اتنی معصوم ہے، اسے کیا پتا باہر کس قسم کے درندے بھیڑیے بیٹھے، کہاں ہے وہ؟ دیکھو شاذم، مجھے عفیفہ فوراً گھر پہ موجود چاہیے۔ نسرین بیگم نے مریم میں اور عفیفہ میں کبھی فرق نہیں کیا تھا، وہ تو وہیں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئیں۔ وجاہت صاحب نے کہا، نسرین پلیز کچھ دیر تم خاموش رہو، موقع کی نزاکت اور شاذم کی حالت دیکھو، ہمیں یہ بہت سوچ سمجھ کے اس کا حل نکالنا چاہیے۔ پہلے شاذم بیٹے یہ بات بتاؤ کہ تم دونوں کے بیچ ہوا کیا تھا؟ شاذم اب کس منہ سے بتاتا کہ میں نے دوسری شادی کر لی؟ وہ پھنس کے رہ گیا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ اس نے عفیفہ کو بتا دیا، اب وہ چپ چاپ یہ سب قبول کر لے گی تو آہستہ آہستہ تانیہ کے بارے میں اپنے والدین کو بتا کر ایک پرسکون زندگی گزارنے لگے گا، مگر یہاں تو سب کچھ الٹ پڑ گیا۔ شاذم نے گہری سانس خارج کی اور کہنے لگا، یہ سب میری وجہ سے ہوا، میری غلطی کی سزا مجھے ملی ہے، اور اچھا کہ عفیفہ نے مجھے چھوڑ دیا، میں اس کے قابل تھا ہی نہیں۔ وجاہت صاحب نے شاذم کو اٹھایا اور بیڈ پر بٹھایا، کہنے لگے، جو بھی بات ہے نا برخوردار، ہمیں کھل کے بتاؤ، تم نے ایسا کیا کیا عفیفہ کے ساتھ کہ اس نے اتنا انتہائی قدم اٹھایا، گھر سے چلی گئی وہ؟ تم جانتے ہو نا اس بات کا مطلب، تمہاری زندگی بھر اس بات کا کیا اثر پڑے گا، ہم سب لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ جو بھی بات ہے کھل کے بتاؤ، نہ جانے وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ شاذم جلدی سے اپنی جیب سے موبائل نکال کر عفیفہ کا نمبر ٹرائی کرنے لگا، مگر اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ بار بار ٹرائی کرتا رہا مگر نمبر بند تھا۔ کانٹیکٹ کہاں سے ہونا تھا؟ مریم ایک سائڈ پہ کھڑی روئے جا رہی تھی عفیفہ کو یاد کر کے۔ اس نے سوچا، عفیفہ تو میری اتنی اچھی دوست تھی، اس نے میرے ساتھ کیوں نہیں شیئر کیا اگر وہ پریشان تھی؟ شاذم کہنے لگا، بابا جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ سننے کے لیے آپ کو حوصلہ چاہیے ہوگا۔ بولے، اس سے بڑھ کر اور حوصلہ کیا ہوگا کہ میری بیٹی اس وقت لاپتہ ہے، نہ جانے وہ کس حال میں ہے، میں اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ شاذم وجاہت صاحب سے کہنے لگا، بابا عفیفہ مجھے میری وجہ سے چھوڑ کے گئی ہے، مگر میں نے اس سے کچھ نہیں چھپایا تھا، زبردستی کی شادیوں میں شاید یہی کچھ ہوتا ہے۔ کہنے لگے، کیا زبردستی کی تمہارے ساتھ؟ میں نے تم سے کئی دفعہ پوچھا کہ تم خوش ہو، اور تم نے یہی کہا کہ تم خوش ہو، اور تم خوش لگتے بھی تھے۔ کہنے لگا، واقعی بابا میں عفیفہ کے ساتھ اپنے رشتے کا آغاز کر چکا تھا، اور بہت خوشی سے دل سے میں نے اسے اپنایا، مگر بابا میں کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ وہ ایس پی شاذم، بھرپور مردانہ وجاہت کا جوان ہینڈسم لڑکا، آج بچوں کی طرح اپنی صفائیاں پیش کر رہا تھا۔ کہنے لگے، کیا مطلب محبت کرتا تھا؟ کیا تم نے عفیفہ کو اس لڑکی کے بارے میں بتا دیا؟ بولا، وہ تو میں نے اسے پہلے دن ہی بتا دیا تھا کہ یہ شادی بابا کی مرضی سے ہوئی ہے، اور میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اسی سے شادی کروں گا۔ وجاہت صاحب نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے، شاذم میں تمہیں اتنا عقل مند اور سمجھدار سمجھتا تھا، اور تم نے یہ کیا بے وقوفی کی؟ کون بتاتا ہے اپنا ماضی کسی کو؟ بولا، بابا بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، اس نے سب جانتے ہوئے بھی مجھے محبت دی، مجھے دل سے اپنایا، قبول بھی کیا، مگر بابا میری بے وفائی یہاں پر ختم نہیں ہوئی، میں نے دوسری شادی کر لی۔ وجاہت صاحب نے اپنے بیٹے کے منہ پر زوردار تھپڑ اس بات پر مارا کہ ان کی انگلیوں کی چھاپ شاذم کے چہرے پر چھپ گئی، اور زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ شاذم پر اس کے والد نے ہاتھ اٹھایا، کیونکہ شاذم اتنا ہونہار قابل لڑکا تھا
کہ کبھی آج تک اس نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں کہ اس کے والد کو اس پر غصہ آیا۔ وہ تو ہمیشہ اپنے بیٹے پر فخر کرتے تھے، اور کہاں وہ پولیس میں اتنے بڑے عہدے پر ایس پی، پورے علاقے کی پولیس اس کے انڈر تھی۔ مگر باپ کا تھپڑ کھانے کے بعد اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس نے ایک شکوے بھری نگاہ اپنے والد صاحب کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بابا، میں تانیہ سے محبت کرتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ عفیفہ کی بارات لوٹ جائے گی اور مجھے بلی کا بکرا بننا پڑے گا۔ اور پھر جب میں نے آپ کے کہنے پہ شادی کی تو میں نے اس رشتے کو دل سے قبول کر کے نبھایا بھی۔ یہ نہیں تھا کہ میں عفیفہ کے حقوق کی حق تلفی کرتا تھا۔ مگر بابا، اس میں تانیہ کا کیا قصور تھا، جس کے ساتھ میں نے شادی کا وعدہ کیا ہوا تھا؟ اور جانتے ہیں، اس نے خودکشی کی کوشش کی۔ عفیفہ کے ساتھ شادی کے بعد میں نے بھی تانیہ کے ساتھ کانٹیکٹ کم کر دیا تھا کہ خود ہی وہ ماضی کو بھولتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے۔ مگر اس نے اتنی بچگانہ حرکت کی کہ یہ جو 2 دن میں گھر سے باہر رہا ہوں، وہ میں انہی سچویشنز میں پھنس کے رہ گیا تھا۔ وہ کہنے لگے، تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ تم اپنے ہر فیصلے خود لینے لگے۔ تم نے ایک بار بھی ضروری نہیں سمجھا کہ اپنے باپ سے مشورہ کرو۔ شاہزم بولا، بابا مجھے معاف کر دے، مگر وہ سچویشن ایسی تھی، میں آپ سے مشورہ نہیں کر پایا۔ اگر تانیہ کی جان چلی جاتی تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا، کیونکہ جو بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، اس میں تانیہ کی کیا غلطی تھی؟ اور وہ مجھ سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ وہ پاگل ہو چکی۔ بولے، اچھا ٹھیک ہے، وہ تم سے محبت کرتی تھی، اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی اور تم نے اس سے نکاح کر لیا۔ اگر وہ مر جاتی تو تم اس گلٹ سے ساری زندگی نہ نکل پاتے۔ ایسا ہی ہے۔ اور اب جواب کون دے گا؟ شاہزم، اگر عفیفہ کو کچھ ہو گیا، تم جانتے ہو نا، باہر کی دنیا نہ جانے وہ کب سے اس گھر سے نکلی ہوئی ہے، اور اس وقت وہ کس حال میں ہوگی۔ کیا اب تم سکون کی زندگی اپنی محبوبہ کے ساتھ گزار سکتے ہو؟ بولا، بابا پلیز، اس وقت مجھے حوصلے کی ضرورت ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میری زندگی میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مگر مجھے آپ کا سہارا چاہیے۔ وہ کہنے لگے، کون سا سہارا؟ جب تم اپنا ہر فیصلہ خود کرنے لگے ہو تو تمہیں ہماری ضرورت ہی نہیں۔ یہ تم نے اپنے کاموں سے، اپنی حرکتوں سے ثابت کر دیا کہ تم اتنے خوددار ہو چکے ہو کہ تمہیں اب والدین کے مشوروں کی ضرورت نہیں۔ اجازت لینا تو بہت دور کی بات ہے، تم نے تو ہمیں بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا، اور اس معصوم پر تم سوتن لے آئے۔ وہ کیسے برداشت کرتی جس کی کل دنیا، کل کائنات ہی تم تھے؟ کوئی نہ کوئی کام کرنے کا موقع، مناسبت بھی تو ہونا چاہیے۔ اگر ایسی بات تھی، تم ہم سے مشورہ کرتے، ہم عفیفہ سے بات کرتے، ہم کسی بھی طرح اس مسئلے کا حل نکالتے۔ شاہزم جلدی سے اٹھا، اپنا حلیہ درست کرتے ہوئے کہنے لگا، میں ابھی اور اسی وقت پورا شہر چھان ماروں گا، عفیفہ جہاں بھی ہوئی میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ کہنے لگے، یہی بہتر ہوگا، اگر عفیفہ کو ڈھونڈ نہ پائے تو پھر تم بھی اس گھر میں نہیں آ سکتے۔ شاہزم کو اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا برباد ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اسے عفیفہ سے اتنے بڑے پاگل پن کی امید تو نہیں تھی کہ وہ اتنی پوزیسو ہوگی اسے لے کے۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ مینٹلی طور پر ریڈی ہے، کیونکہ شاہزم نے اسے کبھی کچھ چھپایا ہی نہیں تھا، اور پھر اس نے شادی کرنے کے بعد بھی اسے سب کچھ سچ بتا دیا تو وہ قبول کر لے گی۔ مگر وہ اتنی ہی نادان نکلی۔ شاہزم جلدی سے تھانے گیا۔ اس نے پورے شہر میں ناکہ بندی کروا دی۔ ہر بس اڈے کو اور ہوٹل، پناہ گاہوں میں، شیلٹرز ہوم میں، سب جگہ اس نے چیکنگ کروانی شروع کر دی کہ یہیں سے اسے عفیفہ کا کوئی سراغ ملے گا۔ مگر عفیفہ جو اس وقت حیدر کے گھر پہ موجود تھی، نہ تو وہ کسی شیلٹر ہوم میں تھی، نہ کسی بس اڈے میں، اس لیے شاہزم کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ صبح سے لے کر شام کا وقت ہونے والا تھا۔ عصر کی اذان ہونے لگی۔ گھر میں سب لوگ پریشان تھے، کسی کو بھوک پیاس کا کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ شاہزم تھک ہار گیا۔ اس نے عفیفہ کے نمبر ٹریسنگ کروائی، مگر اس کا نمبر آف تھا، کوئی لوکیشن شو نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا، آخر گئی تو کہاں گئی؟ شاہزم کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے بال نوچ لے، جب اس کے نمبر پر تانیہ کی کال آئی۔ تانیہ اس سب بات سے بے خبر، وہ بڑے انداز میں بولی، شاہزم کہاں ہو؟ میری جان، کوئی رابطہ ہی نہیں۔ شاہزم غصے سے بولا، کیا اب تمہیں سکون مل گیا تانیہ؟ میری زندگی کو جہنم بنا دیا۔ یہ تھی تمہاری محبت؟ تانیہ چونک کر بولی، کیا ہوا شاہزم، میں نے کیا کیا؟
کہنے لگا عفیفہ کو میں نے ہم دونوں کی شادی کے بارے میں بتایا۔ جانتی ہو اس نے کیا حرکت کی؟ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، اور کہاں گئی ہے یہ کسی کو نہیں پتہ۔ گھر میں سب کو ہمارے نکاح کے بارے میں نے بتا دیا، مگر اب اس سچویشن کو ہینڈل کیسے کرنا ہے یہ میں نہیں جانتا، اور اس لیے اب تم مجھے بار بار ڈسٹرب نہیں کرو گی۔ تانیہ بولی، شاذم اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ کہنے لگا کسی کا بھی قصور نہیں ہے۔ بولی تم نہ بتاتے ابھی وقت گزرتا رہتا، آہستہ آہستہ خود ہی پتہ چل جاتا۔ کہنے لگا ایسے کیسے نہ بتاتا، اس سے شک تھا اور وہ پہلے سے ہی جانتی ہے ہم دونوں کے بارے میں۔ بولی تو کیا تم نے اسے ڈھونڈا نہیں؟ کہتا ڈھونڈا نہیں، پورے شہر کا چپا چپا چھان مارا، مگر کہیں سے اس کا کوئی پتہ نہیں ملا۔ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی، کس حال میں ہوگی، پتہ نہیں زندہ بھی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے الفاظ اس کا ساتھ دینا چھوڑ گئے۔ شاذم کی آواز میں نمی سی محسوس کرتے ہوئے تانیہ کہنے لگی، شاذم مجھے بتاؤ میری کیا غلطی ہے؟ کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ وہ بولا، پلیز یار، اس وقت میں کسی قسم کی بات کا جواب دینے کی سچویشن میں نہیں ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ میں آگے کیا کروں گا، مگر پلیز خدا کا واسطہ ہے میری کسی بھی بات کا برا مت بنانا، اپنا خیال رکھنا، اور میں خود تم سے کانٹیکٹ کر لوں گا۔ شام سے رات ہو گئی جب شاذم مایوس چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ وجاہت صاحب جلدی سے اٹھ کر شاذم کے سامنے آئے اور کہنے لگے، عفیفہ کا کچھ پتہ چلا؟ کہنے لگا، نہیں بابا، پورے شہر کی پولیس اسے ڈھونڈنے میں لگی تھی مگر ناکام۔ اس کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں ہو سکتی، اور اتنی جلدی وہ کہاں چلی گئی۔ نہ تو اس کی کوئی دوست ایسی ہے، نہ کوئی اس کی زندگی میں کوئی رشتہ دار ایسا ہے جہاں وہ گئی ہوگی۔ کہاں جا سکتی ہے؟ وہ مایوسی سے اپنے سر سے اپنی کیپ اتار کر ٹیبل پر رکھتا ایک سانس خارج کرتے ہوئے صوفے پر گرا، اور آنکھیں بند کرتا اپنی گردن پیچھے کو لٹکا کر سوچوں میں گم ہو گیا۔ جب نسرین بیگم کہنے لگی، عفیفہ اتنی بیوقوف ہوگی ہم نے سوچا نہیں تھا، مگر اللہ اس کی حفاظت کرے، 2 سے 3 دن مسلسل ڈھونڈنے کے باوجود بھی عفیفہ نہیں ملی۔ آہستہ آہستہ سب کو صبر آنے لگا، وہ کر بھی تو کچھ نہیں سکتے تھے۔ آج عفیفہ کو گھر سے گئے ہوئے تقریباً 15 دن ہو گئے تھے، اور عفیفہ اب لاہور حیدر کے شیلٹر ہوم میں، جہاں اور بھی نہ جانے کتنی ایسی بے سہارا خواتین رہتی تھی، وہ چپ چپ اپنے ماضی کی یادوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگی۔ اسے گھر سے آئے ہوئے 15 دن ہونے والے تھے۔ عفیفہ وہاں ٹیوشن سینٹر میں کام کرنے لگی، جہاں ارد گرد کے بچوں کو پڑھایا جاتا تھا، مگر اسے آج اپنی طبیعت میں بوجھل پن سا محسوس ہونے لگا۔ طبیعت خراب ہونے کے باعث باقی کی عورتوں نے اس کی دیکھ بھال کی، مگر اس کی طبیعت سنبھلنے والی نہیں تھی۔ کچھ بھی کھاتی متلی ہو جاتی۔ جب ان میں سے ایک بزرگ سی عورت کہنے لگی، مجھے بات کچھ اور لگتی ہے، اس لیے اسے ہاسپٹل لے جایا جائے، چیک اپ کرواؤ۔ عفیفہ کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اس کا چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ یہ وہ خبر تھی جس نے عفیفہ کو مزید چونکا دیا، اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہنے لگی، یا اللہ، یہ میرے لیے خوشی ہے یا آزمائش؟ میں اکیلی تنہا اس ذمہ داری کو کیسے اٹھاؤں گی؟ مگر اس نے اسے اپنے لیے خوشی سمجھتے ہوئے اپنی دیکھ بھال کرنا شروع کر دی۔ ان میں سے کافی عورتوں نے عفیفہ کو یہ بھی کہا کہ وہ اپنے شوہر سے رابطہ کرے اور اسے بتائے، مگر عفیفہ نے کہا، نہیں، میں اکیلی اپنے بچے کو پال لوں گی، اور شاید اب یہ میرے جینے کا سہارا بھی بن جائے گا۔ پہلے تو مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں، اب میری زندگی کا مقصد میرا بچہ ہوگا۔ ادھر وجاہت صاحب جو ہر وقت شاذم کی اداسی کو دیکھ کر، اور شاذم بالکل ایسے ہو گیا تھا جیسے اس نے ہنسنا مسکرانا چھوڑ ہی دیا۔ تانیہ کے پاس بھی بہت کم جاتا تھا، ڈیوٹی پہ اور ڈیوٹی سے گھر، بس یہی اس کی زندگی کا محور بن چکا تھا۔ جب وجاہت صاحب شام کو اپنی بیگم نسرین سے کہنے لگے، دیکھو نسرین، کچھ حادثے زندگی میں ایسے ہو جاتے ہیں جو ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیتے ہیں، مگر ہم جینا تو نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے ہمیں ایک فیصلہ لینا ہوگا اپنے بچے کی خوشی کے لیے۔ عفیفہ اس گھر سے گئی ہے، وہ اس نے خود سے فیصلہ لیا۔ ہم نے کبھی آج تک اس کے ساتھ کوئی زیادتی یا کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں کی، ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا، اور یہ نہیں کہ اس کے جانے کے بعد ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں۔ ہم سے جتنا ہوا ہم نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، اگر اللہ کو منظور ہوا تو اللہ ہمیں عفیفہ سے ضرور ملائے گا،
مگر ہم شاذم کی زندگی کو بھی یوں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ اگر اس نے تانیہ سے نکاح کیا ہے تو ہمیں تانیہ کو اپنی بہو مان کر اس گھر میں لے آنا چاہیے۔ نسرین بیگم کے دل کو ہوکا سا لگا، مگر وہ ماں تھی اور ہر وقت شاذم کی ایسی سچویشن دیکھ کر وہ تڑپ سی جاتی۔ کہاں وہ شادی کے بعد اتنا خوش، ہنستا کھلکھلاتا رہنے لگا، اور کہاں بالکل چپ ہو گیا۔ اس کی صحت بھی پہلے سے کافی ڈاؤن سی ہوئی تھی۔ کافی سوچ بچار کے بعد دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم تانیہ کو اپنی بہو بنا کر اس گھر میں لے آئیں گے۔ شام کو شاذم ڈیوٹی سے آیا تو وجاہت صاحب نے اسے کہا کہ شاذم، ہمیں تم سے ضروری بات کرنی۔ اب تک تم نے جو بھی کرنا تھا تم کر چکے ہو، اب یہ ہمارا فیصلہ ہے جس سے تم قطعی نہیں ٹالو گے، اور یہ فیصلہ تمہیں زندگی کی طرف واپس لے کر آئے گا۔ وہ حیرت زدہ ہوتے دیکھ کر کہنے لگا، بابا، میری زندگی اب کبھی پہلے جیسی نہیں ہو سکتی۔ زندگی میں کچھ گھاؤ ایسے لگ جاتے ہیں جنہیں وقت کی مرہم بھر نہیں سکتی، اور عفیفہ نے مجھے ایسا ہی زخم دیا۔ بولے کچھ کاموں میں اللہ کی مصلحت بھی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہم عفیفہ سے ضرور ملیں گے۔ اور ابھی جو ہم تم سے بات کرنے لگے ہیں اسے غور سے سننا۔ ہم لوگ تانیہ سے ملنا چاہتے ہیں اور اسے اپنی بہو بنا کر اس گھر میں لانا چاہتے ہیں۔ تمہاری کسی قسم کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی، اس لیے تم فریش ہو کر آؤ، ہم ابھی تانیہ کے گھر جانا چاہتے ہیں۔ شاذم کو مزید حیرانگی کا جھٹکا لگا کہ یوں اچانک ایسے وہ سب تانیہ کے لیے راضی ہو گئے، مگر اس کے پاس اس وقت کوئی آپشن نہیں تھا، نہ ہی کوئی دل میں خوشی یا دکھ کا جذبہ تھا۔ عفیفہ کے دکھ میں وہ اب تانیہ کے حقوق کی بھی حق تلفی کر رہا تھا۔ خیر، وہ بس اپنا یونیفارم چینج کرتے نیچے آیا اور تانیہ کے گھر پہنچے۔ تانیہ کے گھر میں اس کی والدہ تھی۔ شاذم ان کو پہلے اطلاع کر چکا تھا۔ اس کے والدین کے لیے کافی اہتمام کیا گیا تھا۔ وجاہت صاحب گئے، ملے جلے۔ جب تانیہ کی والدہ عظمیٰ بیگم کہنے لگی، بھائی صاحب، بچے خود سے اس طرح کے فیصلے کر لیتے ہیں جس میں بعد میں والدین کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اور تانیہ جس نے بچپنے کی ہر حد پار کر دی، خودکشی کرنی چاہی شاذم کے لیے۔ جس دن شاذم نے عفیفہ کے ساتھ شادی کی تھی، میری بیٹی ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، اور وہ یہ صدمہ برداشت ہی نہ کر پائی۔ میرے لیے میری پوری دنیا میری یہ اکلوتی بیٹی ہے، اس کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ ان حالات میں شاذم نے بھی بہت مجبور ہو کر تانیہ سے نکاح کیا۔ اگر شاذم نہ کرتا تو شاید آج میری بیٹی زندہ نہ ہوتی۔ خیر، وجاہت صاحب کہنے لگے، جو کچھ ہو گیا ماضی میں ہم اسے بدل نہیں سکتے، مگر ہمیں اپنے بچوں کی زندگیوں کی خاطر کچھ فیصلے کرنے ہوں گے۔ یہ فیصلے وقتی طور پر مشکل ہوں گے، مگر یقیناً ان کے اثرات مثبت ہوں گے۔ اب تک انہوں نے اپنی من مرضیاں کر لی، اب ہمیں اپنے بچوں کا سوچنا ہے۔ اس لیے ہم تانیہ کو اپنی بہو بنا کر اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ وہ خبر تھی جسے سن کر تانیہ کو بہت خوشی ہوئی، مگر اسے یہ بھی تھا کہ نہ جانے یہ سب اس کے ساتھ خوش رہتے ہیں یا پھر اسے مجبوری کے طور پر اپنا رہے۔ خیر، جو بھی تھا، تانیہ رخصت ہو کر شاذم کے ساتھ اس کے گھر میں آ چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا، تانیہ بھی ماں بننے والی تھی۔ ادھر عفیفہ کی ڈیلیوری کے دن نزدیک آئے۔ وہ ہاسپٹل سے آ رہی تھی کہ روڈ کراس کرتے ہوئے اس کی ٹکر گاڑی سے ہوئی، اور وہ گاڑی بھی شاذم۔ اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ ہماری اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔